بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ اگر کسی نے جو ہے وہ قصدن توڑ دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور قضا جو ہے وہ بھی لازم ہے، لیکن شریعت نے جو ہے وہ کفارے کے روزوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سختی اختیار کی ہے، وہ اس لیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ بندہ اس طرح ارتکاب کرنے سے جو باز رہے اور رمضان کا کوئی روزہ جو ہے وہ قصدن نہ چھوڑے۔ ویسے کفارے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو ہے صرف رمضان کے روزے کا جو کفارہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو اس کے اندر پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے، اگر کسی نے رمضان روزہ جو ہے قصدن توڑ دیا ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو یا غلام نہ ملے، جس طرح آج کل جو ہے غلام نہیں ہے، تو دوسری صورت جو ہے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی ہے، کہ وہ 2 مہینے ایسے لگاتار روزے رکھے کہ جس کے بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو، یعنی ایک روزہ بھی اگر بیچ میں چھوڑے گا تو اثر نو جو ہے وہ 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ اختیار روزے نہ رکھنے کے اختیار جو ہے وہ صرف اس شخص کو ملتا ہے جس کو ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو اور وہ بالکل ٹھیک ہی نہ ہوتا ہو، یا شیخ فانی ہو، یعنی ایسا بندہ ہو جو بالکل جو ہے مرنے کے قریب ہے اور اس کے بچنے کے چانس جو ہے وہ بہت کم ہے، تو اس کے لیے صرف روزے والے کفارے کے بدلے میں جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا جو ہے اپنے روزوں کے بدلے میں جو صدقہ فطر ہے، ہر روزے کے بدلے میں جو 1 صدقہ فطر ادا کرے گا، تو پورے مہینے کے بدلے میں جو 30 صدقہ فطر کی جو قیمت بنتی ہے، یا اس کی جو گندم سے اگر ادا کر رہا ہے یا آٹے سے ادا کر رہا ہے تو اس طرح بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اختیار صرف اس شخص کو ملتا ہے جس کو لا علاج بیماری ہو یا وہ شیخ فانی ہو۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کفارے کے اندر سختی ہے کہ وہ جو ہے وہ روزے رکھے گا، کیونکہ یہ افراد تک ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ کون شخص جو ہے اس کے اوپر کون سی چیز جو ہے وہ مشکل گزرتی ہے، تو اسی کے حساب سے اس کو کفارہ دینے کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا اگر ایک مثال لے لیں کہ ایک غلام ہے یا ایک فقیر آدمی ہے، اس کو اگر کفارہ رقم کے ذریعے سے ادا کرنے کا حکم دیا جائے تو اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بادشاہ ہیں یا ملک کا وزیر اعظم ہے یا کوئی بڑا مالدار آدمی ہے، اگر اس کو پیسے کے ساتھ جو ہے وہ کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ پیسے دے سکتا ہے اور وہ رقم دے سکتا ہے، لیکن اس سے مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ دے دے گا تو اس کے لیے پیسہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، آئندہ بھی وہ رمضان میں احتیاط نہیں کرے گا۔ اس لیے ایسے شخص جو مالدار ہو اس کو کفارہ جو ہے وہ رقم کے ذریعے سے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ 2 مہینے لگاتار جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ اور ایسا ہے کوئی شخص جو ہے وہ روزے جو وہ آسانی سے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے روزے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو تینوں چیزیں جو ہے وہ آسان ہے، مثلا روزے بھی رکھ سکتا ہے، وہ غلام کو بھی آزاد کر سکتا ہے اور رقم کے ذریعے سے بھی کفارہ ادا کر سکتا ہے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر پھر دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے لیے سب سے مشکل چیز کون سی ہے۔ اگر اس کے لیے روزے رکھنے مشکل ہے تو پھر اس کو روزے کا کہا جائے گا، اگر رقم دینا اس کے لیے مشکل ہے تو پھر اس کو رقم کے ذریعے سے جو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور پھر رمضان کے کفارے کے اندر جو ہے وہ لگاتار رکھنے کی متتابعین کا لفظ آیا ہے کہ جو 2 مہینے روزے رکھے جائیں گے تو وہ لگاتار رکھے جائیں گے، اس کے درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ناغہ کر بھی لیا تو وہ اثر نو جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ ہاں، صرف عورتوں کو یہ اختیار ہے کہ اگر عورتوں کو بیچ میں جو ہے وہ حیض آ جائے، ٹھیک ہے، ماہواری آ جائے، تو اس کو یہ اختیار ملتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا جو ہے مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر مہینے آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے جب جیسے ہی پاک ہوگی تو اس کے فوراً بعد جو ہے دوبارہ روزے شروع کرے گی، ایک دن بھی اس کے بعد ناغہ نہیں کرے گی۔ ہاں، نفاس والی عورت جو ہے وہ، کیونکہ بچہ جو ہے سال میں 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور ہر مہینے نہیں ہوتا، وہ مشکل نہیں ہے، تو اگر وہ روزے رکھ رہی تھی اور بیچ میں جو ہے وہ اس طرح ہو گیا، نفاس کا خون آ گیا، تو اس صورت کے اندر وہ اثر نو روزے رکھے گی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ حیض کے اندر جو ہے وہ تسلسل ہوتا ہے، وہ ہر مہینے آ جاتا ہے، لیکن جو نفاس ہے وہ ہر مہینے نہیں آتا۔